السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو ناولز ان اردو 22 چینل۔ جلدی سے سبسکرائب کر دیں چینل کو، کیونکہ آج پھر میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں ڈبل ایپیسوڈ مہندی اسپیشل۔ یہاں کا موسم تو بڑا اچھا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ آپ لوگ بھی بتائیں آپ لوگوں کے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے یا نہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمیں۔ تو چلیں ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 23، رائٹر ایمن رضا۔ افندی ہاؤس اور سفید حویلی میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ دونوں جگہ مہندی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ دونوں خاندانوں کے مشترکہ فیصلے کی بنا پر اینی اور ارمان کا کمبائن مہندی فنکشن ایک بڑے قیمتی ہال میں رکھا گیا تھا۔ تیاریاں دیکھنے والی تھیں، ہوتی بھی کیوں نہ، حویلی کے لاڈلے وارث کی شادی تھی۔ افندی ہاؤس میں اس وقت طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ کسی کا جوتا نہیں مل رہا تھا تو کسی کا دوپٹہ، کسی کے کپڑے نہیں استری تو کبھی کوئی ابھی تک سویا پڑا ہے۔ اور انہیں عظیم لوگوں میں شامل تھیں ہماری اینی، جو گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھیں۔ اینی، میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، اٹھ جاؤ ورنہ تم پر پانی پھینک دوں گی، نمرا نے چھنچھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے اثر نہ ہوتا دیکھ اس نے رکھ کر تکیہ اس کے منہ پر مارا۔ کیا تکلیف ہے؟ اینی نے مندی نیم باز آنکھوں سے اسے کچھ دیر دیکھا اور پھر آنکھیں موند گئی۔ مہندی ہے اور تم سوئی پڑی ہو، نمرا نے اسے گرکھا۔ تو اسے لے کے جاؤ جس کی مہندی ہے، میری نیند کیوں خراب کر رہی ہو؟ اینی کے کمفرٹر سے سوئی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ نمرا سر پیٹتی رہ گئی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھی کہ اینی کو کیسے جگائے، جب علی نے اس کے پیچھے سے آتے ہوئے ایک جھٹکے سے کمفرٹر اٹھا کر ٹھنڈا یک پانی اس پر الٹ دیا۔ اینی کو جب نیند میں غوطہ لگا تو وہ جھٹ پٹا کر اٹھی۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے مجرم کو جو واردات کر کے بدتیسی کی نمائش کر رہا تھا۔ اینی نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا، پھر ایک نہیں دو نہیں، باری باری سب تکیے اس کو مارنے لگی۔ پھر جب غصے کا گراف بڑھا تو سائیڈ لیمپ اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ علی آگے آگے اور اینی پیچھے پیچھے، پورے افندی ہاؤس میں بھاگ رہے تھے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو میری مدد کرے، علی نے آگے اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے کہا، کیونکہ اینی اس کے پیچھے خونخوار بلی بنی ہاتھ میں لیمپ لیے گھوم رہی تھی۔ اینی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بچے کی جان لو گی، چھوڑو اس لیمپ کو، علی نے بھاگتے ہوئے لیمپ کی طرف اشارہ کیا۔ اینی نے لیمپ ایک طرف رکھ کے صوفے سے کشن اٹھائے اور اس پر کشنز کی بھرمار کر دی۔ آہ یار، کیا کر رہی ہو؟ لگتے ہیں۔ اینی نے آخری بچہ ہوا کشن بھی اسے مار دیا، جو اسے تو نہیں لگا مگر اندر آتے ہوئے ابراہیم کے منہ پر ٹھا کر کے لگا۔ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ ابراہیم نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تو اس افتاد پر بوکھلا ہی گیا تھا۔ نمرا تو اس کی حالت پر ہنس ہنس کر نیچے بیٹھ گئی۔ سارے خوشی سے ان کی نوک جھوک دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بھی انہیں نہ ٹوکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب بہت عرصہ وہ یہی خوشیاں مس کریں گے۔ مشال اور ماہرہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دیں۔ کچھ ختم ہوئے تو اینی نے تنگ آ کر اپنے بچے جوتے بھی علی کے کمر پر مارے، جو ٹھیک نشانے پر لگ کر علی کی تمام آہیں نکال گئے۔ آج تو ارمان کی شان ہی نرالی تھی۔ وہ مہندی کلر کے کرتے میں گلے پہ پیلا دوپٹہ ڈالے ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کی خوشی اس چہرے سے ہی عیاں ہو رہی تھی۔ آج سب بڑوں نے مل کر اس کی نظر اتاری تھی۔ بے شک وہ شادی سے خوش نہیں تھے، مگر وہ ارمان کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اس لیے چپ تھے۔ وہ سب ٹائم سے ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ارمان کی انٹری بھی لیموزین میں ہوئی۔ ہال کے باہر اڑتے ہوئے ڈرون کیمرے نے یہ منظر قید کر لیا اور ہال کے اندر لگی LCD پر سارے یہ مناظر دیکھ رہے تھے، لائیو دیکھ رہے تھے۔ ساری لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں، جبکہ باقیوں کو اس کے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس تھا۔ سب پہنچ چکے تھے، یہاں تک کہ لڑکی والے بھی۔ اگر انتظار تھا تو بس دلہن کا، جس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ آنا تھا۔ نمرا تو ارمان کو دلہے کی جگہ دیکھ بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ سر، آپ؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ جی، میں، ارمان نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی تو جھٹکا آنے والے ابراہیم اور شہری کو بھی لگنا تھا، وہ بھی بہت زور کا۔ سب آپس میں بزی تھے جب دلہن کے آنے کا شور اٹھا اور سب کی نظریں ہال میں لگی LCD پر گئیں۔ ارمان کی دھڑکن ایک پل کو تھمی۔ ہاں، وہ وہی تو تھی، سب سے انوکھی، جو اپنی ہی مہندی پر ہیوی بائک پر آ رہی تھی۔ اس کے ایک طرف شہری اور ابراہیم تھے تو دوسری طرف علی اور کبیر۔ ایک جھٹکے سے ہال کے آگے ان کی بائکس رکیں اور دھواں چھوڑنے لگیں، اور ساتھ ہی فضا میں آتش بازی ہونے لگی۔ اینی اسٹائلش انداز میں بائک سے اتری۔ آج اس نے چولی کے ساتھ نیچے جینز اور اوپن لہنگا پہنا تھا، جس سے اس کی ساری جینز صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا لہنگا اور چولی پیلے اور نارنگی رنگ کے کمبینیشن کی تھی۔ کھلے بالوں کو آدھا کر بالوں میں مانگ ٹیکا سجائے، کانوں میں آویزیں پہنے، نیچرل میک اپ میں لبوں پر شرارتی مسکان سجائے وہ بہت ہی دل فریب لگ رہی تھی۔ کچھ کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش تھی تو کچھ کی آنکھوں میں اس کے لیے حسد۔ اپنے دوست اور کزنوں کے ساتھ بھنگڑا ڈالتی ہوئی اندر انٹر ہوئی۔ یہ تمام منظر اندر بیٹھے سبھی لوگوں نے دیکھے۔
اور اسے سب سے الگ بنانے والی چیز اس کے سنیکرز تھے جو اس نے لہنگے کے نیچے پہنے تھے۔ سب اس انوکھی دلہن کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی۔ یہ تو کوئی خاص ہی دلہن تھی۔ ارمان تو اس کی گیٹ اپ پر اش اش کر اٹھا۔ شری اور ابراہیم تو دیدے پھاڑے ارمان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بات انہیں مشکل سے ہی ہضم ہونی تھی۔ اینی اسٹیج کے قریب پہنچی تو ارمان نے نیچے اتر کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج چڑھایا، جس سے تمام ینگ جنریشن اور لاؤبالی لوگوں نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ شاہ فیملی تو اینی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہی صدمے میں چلی گئی تھی۔ احمد اور رقیہ شاہ تو اینی کے صدقے واری جا رہے۔ خیریت، ناپسندیدہ شادی پر اتنی خوشی؟ ارمان نے ہولے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زیادہ اوور مت بنو، میں اپنے خاندان کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اینی نے دانت پیس کر مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ سبھی لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ لائک سیریسلی؟ ارمان نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ باری باری سب بھی رسم کرنے لگے، کوئی اینی کا ماتھا چومتا تو کوئی اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتا۔ ارمان تو ٹھیٹوں کی طرح بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنی اینی کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا، جس سے اینی مضطرب سی نظر آ رہی تھی۔ تنگ آ کر اینی نے اس کی کمر میں کونہی ٹھوکی۔ ارمان ہنس کر درد برداشت کرتا رہ گیا۔ ایسی حرکتیں اس کی شیرنی ہی کر سکتی تھی۔ کچھ مہمانوں سے ملنے ارمان نیچے اتر گیا تو اینی کھڑی ہو کر نمرہ سے بات کرنے لگی۔ تبھی لائٹس آف ہوئیں اور ارمان ایک اسپاٹ لائٹ میں چلتا ہوا اینی کے پاس آیا۔ اس نے نرمی سے اینی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو آ کر اپنی نزدیک کیا۔ پیچھے ہلکی آواز میں گوری کرت سنگھار گانا بجنا شروع ہو چکا تھا۔ ارمان نے اینی کو ہلکے سے گھمایا اور اس کی کمر کو کھینچتے ہوئے اپنے نزدیک کیا۔ اینی لچکیلی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ ارمان ایک گھٹنے کے بل نیچے بیٹھا اور بولنا شروع ہوا، اینی تم میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہو جس نے نہ صرف میرے دل کو چھوا ہے بلکہ میری روح کی بھی مکین بن چکی ہو۔ اب میں دنیا میں تمہارے بغیر خود کو تنہا تصور کرتا ہوں۔ تم نظر نہ ہو تو دنیا کے تمام رنگ پھیکے لگتے ہیں، تم مصیبت میں ہو تو جان میری نکلنے لگتی ہے، تم روتی ہو تو دل میرا تڑپتا ہے۔ ارمان کی آواز میں نمی آئی۔ اینی ساکن سی اسے سن رہی تھی۔ ارمان کی محبت ایک دفعہ پھر سے اس کے گرد ایک مضبوط حصار باندھ رہی تھی۔ سبھی لوگ مبہوت ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو کسی ریاست کی شہزادہ شہزادی لگ رہے تھے، جو ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میری ہمنوائی میں آنا پسند کرو گی؟ ارمان نے گھٹنے کے بل جھکتے ہوئے ہی کہا۔ اس کی آواز میں ایک آس تھی، ایک امید تھی اور انجانے خدشات تھے جنہیں اینی بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ سبھی سانس روکے اینی کے جواب کے منتظر تھے جو پتہ نہیں کون سی دنیا میں کھوئی تھی۔ اینی نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر ارمان کو۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر بولی تو سب کے سانس رک گئی۔ نہیں، اس نے ایک دم تناؤ کی کیفیت میں کہا۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک دم بے یقینی چھلکی، اس کی ریاضتیں رائے گاں گئی تھیں۔ وہ اٹھنے لگا جبھی وہ بولی، نہیں، ہم تمہارے ہم نوا بس اس جہان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے جہاں میں بھی بننا چاہتے ہیں جہاں سب کچھ دائمی ہے۔ ہمیں تمہارا ساتھ جنت تک چاہیے۔ اس نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تو ماحول ایک دم خوشگوار ہو گیا اور سب ہوٹنگ کرنے لگے۔ ارمان اٹھا اور جذبات میں اسے گلے سے لگا بیٹھا، پھر سب کے درمیان سے اسے ہال کے سینٹر میں لے آیا جہاں ان دونوں پر اسپاٹ لائٹ پڑ رہی تھی۔ جبھی پیچھے سے گانا شروع ہوا۔ تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں، کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں۔ تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں، کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں۔ ارمان نے اینی کو کمر سے پکڑ کر قریب کیا اور اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر ہلکے ہلکے اسٹیپ لینے لگا۔ کسی زبان میں بھی وہ لفظ ہی نہیں کہ جینے میں تم ہو کیا تمہیں میں بتا سکوں۔ ارمان، یہ کیا کر رہے ہو؟ اینی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں جس کو پیار وہی کر رہا ہوں۔ ارمان نے ادائے بے نیازی سے کہا۔ میں اگر کہوں تم سا حسیں کائنات میں نہیں ہے کہیں، تعریف یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں۔ ارمان نے اینی کے من موہنے چہرے کو دیکھتے کہا، تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں، شوخیوں میں ڈوبی ہے ادائیں۔ ارمان نے پیار سے اینی کی لیٹ کان کے پیچھے اڑیستے کہا، چہرے سے چھلکی ہوئی ہیں زلف کی گھنی گھنی گھٹائیں، شان سے ڈھلکی ہوئی ہیں، لہراتا آنچل ہے جیسے بادل، باہوں میں بھری ہے جیسے چاندنی۔ ارمان نے اینی کو گول گھماتے ہوئے باہوں میں بھرا، روپ کی چاندنی۔ گول گھمانے سے اینی کا لہنگا چاروں طرف پھیل کر پھول کا منظر پیش کرنے لگا۔ میں اگر کہوں یہ دلکشی
सब हैरत, दिलचस्पी और दिलजमी से उनका रक्स देखकर मेस्मराइज हो रहे थे। है नहीं, कहीं ना होगी कभी तारीफ, ये भी तो सच है, कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, अरमान ने हैनी का हाथ चूमते कहा। तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तान, हो तुम हुए मेहरबान तो है ये दास्तान, अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां। एनी का उसका अंदाज देख देख कर दिल बेख्तियार होता जा रहा था। तुम जहाँ मैं वहाँ, मैं अगर कहूँ हम सफ़र मेरी, अब सराहो तुम या कोई परी, तारीफ़ ये भी कम, सच है कुछ भी नहीं। अगर और ज़रा देर ऐसे ही रहता तो एनी भी यकीनन अपने प्यार का इजहार कर बैठती, जो वो अभी किसी सूरत नहीं करना चाहती थी। अभी तो काफ़ी इम्तहान बाकी थे, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। एनी ने ज़ोर से अरमान के पैर पर पाँव मारते हुए ज़िद होकर उसको रुकने के लिए कहा, तो वो ना चाहते हुए भी अपनी डॉल के लिए रुक गया, वरना तो वो सारी ज़िंदगी भी उसे यूं ही बाहों में भरे रखता तो भी ना थकता। उनके रुकने पर सब होश में आए, जैसे किसी फेरीलैंड से बाहर निकल आए हों और तालियां बजाने लगे। और दोनों स्टेज पर जाके बैठे तो निम्रा ने माइक पकड़ते हुए सबको अपनी तरफ मतवज्जा किया। व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस। तो आगे बढ़ते हैं, हो जाए मुकाबला लड़के वाला और लड़के वालों के दरमियान। सब ज़ोर शोर से तस्दीक करने लगे। सानिया और अरीबा परेशान हुई, इनकी तो तैयारी ही नहीं थी। तो प्लीज़ वेलकम अली एंड माही लड़की वालों की तरफ से। सब ज़ोर से तालियां बजाने लगे। अली हैरान खड़ा माही के पास आया और एक आंख मारता हुआ उसे खींच कर स्टेज पर लाया और गाना गाना शुरू किया। पानी दी की गल कर दे, पानी दी की गल कर दे, तानू कोक पिला दांगे, सारे नाल दिल ला लवो, तानू इटली घुमा दांगे। अली ने बालों में एक अदा से हाथ फेरते कहा, शादी तेरे नाल करावांगी, शादी तेरे नाल करावांगी, झाड़ू पोछा तुसी ला लियो, चाह आपी मैं बनावांगी। माही ने उसे भाव खाता देख ज़रा एटीट्यूड से कहा, तारा दिल दियाँ टच कर दे, तारा दिल दियाँ टच कर दे, तोड़े बिना सारा कोई ना, दसो केड़ी गलों शक कर दे। अली फिर घूमकर उसके आगे आया, तेरे किसी भी कमाल होंदे
اسے ڈر تھا کہیں اس کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ سب نے اس کی پرفارمنس پر اسے داد دی، لڑکی اور لڑکے والوں دونوں کی پرفارمنس ہی غضب تو میچ ٹائی ہوا۔ اب باری ہے ہماری دلہن کی۔ نمرا کی زوردار صدا پر سب ٹکر ٹکر اینی کو دیکھنے لگے اور اینی خونخوار نظروں سے نمرا کو دیکھنے لگی، جبکہ مشال اور ہانیہ اسے زبردستی اسٹیج سے اتار لائیں۔ ایک دم لائٹس آف ہوئیں اور ڈم لائٹ میں اینی کا ڈانس شروع ہوا۔ دے سانتا راجا میری اکھیوں دا تارا، دے سانتا راجا میری اکھیوں دا تارا، میرے خوابوں کا تو رانجھا، مہیر میری ڈولی تو لیا، ڈولی تو لیا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے مجھ کو تم نہ بہلاؤ رے، ہولے ہولے آ کر مجھ کو نہ تم ستاؤ رے، میرے خوابوں کا تو رانجھا، مہیر میری ڈولی تو لیا۔ اس کا ایک ایک قدم ارمان کے دل پر پڑ رہا تھا، وہ سب کو بھلائے بس اسی میں کھویا تھا۔ وہ ڈانس کرتی لگ بھی تو چھوٹی سی گڑیا رہی تھی۔ ارمان کا دل کیا وہ اسے جھنجھوڑ کر اپنے جذبات کا احساس دلائے، جو جانے انجانے میں اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ علیشا تو چھل بھن کر کوئلہ ہو گئی تھی، وہ بس کسی طرح اسے ارمان کی زندگی سے نکال دے۔ اب وہ اس کی پلاننگ کرنے، پیر پٹکنے جا رہی تھی۔ دادا جان بھی اینی کو دیکھ کر غصہ ہو رہے تھے، جن کو اپنے دوستوں کے سامنے اس کے اتنے ایڈوانس ماحول پر سبکی ہو رہی تھی۔ اور سب سے برا منہ اس وقت بلقیس بیگم کا بنا ہوا تھا، جن کو ارمان کے ہاتھ سے نکل جانے کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ سب شور و غل کے بعد آخرکار فنکشن اختتام کا پہنچا اور سب مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد اب اینی لوگ بھی واپس جا رہے تھے۔ اینی کے والد نے آگے بڑھ کر اس سر پر پیار کیا، جس پر وہ خاموش ہی رہی۔ اسے اپنی غلطی کا اندازہ تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو ارمان نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور ڈائمنڈ کی نازک سی رنگ اس کے ہاتھ کی زینت بنائی۔ وہ نہ کرتی رہ گئی، مگر ارمان نے اس کی ایک نہ سنی اور ہاتھ کو پیار سے بوسہ دیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر شرم سے سرخ ہوئی اور جھٹ سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارمان دور تک ان کی گاڑی کو جاتا دیکھتا رہا، جب تک وہ اوجھل نہ ہو گئی۔ اب وہ پرسکون تھا۔ رات کو جب سب تھک کر سو گئے تو اینی دبے پاؤں بالکنی میں آ کر چاند کو دیکھنے لگی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے شاہ حویلی جانے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر سبھی خوش تھے، مگر اس کے وہاں جانے کی اصل وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی، جو اپنے پلان کے پورا ہو جانے کی خوشی میں تھی۔ ہا 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 ہا، خاموش فضا میں اس کے کہکے جل ترنگ بکھیرنے لگے تھے۔ کیا تھا اینی کا اصل مقصد؟ اب آپ لوگ گیس کریں تو چلیں ایپیسوڈ 24 میں دیکھتے ہیں کہ اینی کے کہکوں کا مقصد کیا تھا بھائی۔ آج موسم نہایت خوشگوار تھا۔ کالے بادل گھٹاؤں کی طرح آسمان پر پھیلے تھے، جن کی اوٹ میں سورج چھپ چکا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹیں عروج پر تھیں، جیسے دو دلوں کا ملن ہونے جا رہا ہو۔ پھول کبھی ادھر رقص کرتے، کبھی ادھر، وہ بھی آج کے دن مسرور نظر آ رہے تھے۔
बहन बाजों में नहायत भरपूर तरीके से बारात की आमद फूलों के ज़ेर असर हुई। अरमान झुककर करीम साहब से गले मिला। तमाम लोग बारी बारी एक दूसरे पर से मुसाफा करते गए। अरमान की बेताब नज़रें एनी को ढूंढ रही थी, जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अचानक ही बाहर शोर बरपा हुआ। निम्रा एनी के साथ फ्रंट सीट पर बैठी गाड़ी गोल गोल घुमा रही थी। सब नहायत हैरत से दुल्हन की इस अनोखी दोस्त को देख रहे थे, जो उससे भी ज़्यादा खुश लग रही थी। सबके इसरार के बाद पहले वो खुद उतरी, फिर एनी को हाथ थाम कर उतारा। उसकी एक तरफ निम्रा थी तो दूसरी तरफ हानि, क्योंकि ये लंबी टेल वाला लहंगा संभालना उसके बस की बात नहीं थी। हर वो कदम पर उसका पाँव डगमगा जाता। जब वो हॉल में दाखिल हुई तो तमाम लाइट्स बुझ गईं और स्पॉटलाइट ने उसका अहाता किया। सुर्ख नारी रंग का काम वाला जोड़ा पहने, बालों को जूड़े में बांधे, सर पर तिरछा झूमर सजाए, जेवरात से आरास्ता ब्राइडल मेकअप में वो जन्नत से निकली कोई हूर लग रही थी। सबकी सांसों उसको देखकर थमी। अरमान ने एक हार्ट बीट मिस की थी। वो तो किसी ख्वाब किसी कैफियत में था। आज उसकी ज़िंदगी उसकी डॉल प्लीज़ और उसके लिए सजी थी। उसको देखते हैं आंखें सख्त हो गई थीं। पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया था। अगर उसको फेरी टेल की मलका कहा जाए तो गलत ना होगा। आज तो इनकी खूबसूरती शहजादियों की खूबसूरती को भी मात दे रही थी। वो सहज सहज का कदम रखती अरमान के और अपने दरमियान का फासला कम करती जा रही थी। अरमान का दिल ज़ोरों शोर से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। यह फासला अरमान को इतना तवील लग रहा था जैसे घंटों पर मुहित हो। आखिरकार एनी उसके पास पहुंच गई। उसने फ़ौरन नीचे उतरते हुए उसका हाथ थामा और उसे स्टेज चढ़ने में मदद दी। उसकी बेताबियाँ वहाँ जो किसी भी शख्स से मख्फी नहीं थी। हर कोई उन दोनों के चाँद सूरज जैसी जोड़ी को सराह रहा था। अरमान ने एकदम एनी का हाथ अपनी गिरफ्त में लिया। तुम्हारा हाथ तो सर्द पड़ रहा है स्वीट हार्ट, क्यों ना इसे गर्माहट पहुँचाई जाए। एनी उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो अरमान ने उसका हाथ सामने करते हुए सबके सामने लबों से छुआ। उसके इस अंदाज पर सब ने एक जोरदार अंदाज में होर्डिंग शुरू कर दी। एनी जो अभी तक समझी नहीं थी, उसकी इस हरकत पर अपने लिबास की तरफ शर्म से सुर्ख अनारी हुई। वह जितनी बोल्ड सही, मगर उसने अरमान जैसा बेबाक इंसान कहीं नहीं देखा था। बहुत प्यारी लग रही है वो स्वीट हार्ट, अरमान ने जान निसार कर देने वाली नज़रों से देखते कहा। उसका लहजा भी उसके लम्स की तरह सुलगता हुआ था। सब बारी बारी आकर उनको सलामी देते और तारीफ़ी कलमात अदा करते। करीम साहब की आंखें खुशी से नम हुई जा रही थीं और कुछ ऐसा ही हाल अहमद शाह का भी था। सब आपस में बातों में मशगूल थे। जब निम्रा ने फिर से माइक संभाला, जी तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कल आप सब ने डांस तो बहुत इंजॉय किया होगा, मगर आज हम करेंगे कुछ मुख्तलिफ। जी तो मेरी लड़की और लड़के वालों से दरख्वास्त है कि वो आकर आज के ब्राइड एंड ग्रूम के बारे में कुछ खूबसूरत ख्यालात का इजहार करें। इस तरह बारी बारी एक एक करके सब ने एनी और अरमान के हवाले से खूबसूरत यादें शेयर की, जिन पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। अली ने निम्रा से माइक पकड़ा और करीम साहब को गाने के लिए बुलाया। उनके ना करने के बावजूद भी सब ने उनको ज़बरदस्ती स्टेज पर भेज कर ही दम लिया। एनी की खुशी से भरपूर नम आंखें भी उन्हीं पर थीं। उन आंखों का मफ़हूम समझते हुए उन्होंने बोलना शुरू किया। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। इस उम्र में भी उनकी आवाज़ बहुत ही उम्दा और लाजवाब थी, जिसने हाल में मौजूद सभी लोगों को मसरूर कर दिया था। हर गम उठा लूँ तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला। एनी धीमे कदमों से चलकर उन तक आई और उनके सीने से लगकर आंसू लड़ियों की मानी बहने लगे थे। सारा जहान दूँ, ज़िंदगी भी वार दूँ, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूँ, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूँ। उन्होंने एनी का चेहरा उठाकर उसके आंसू साफ करते कहा, ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है, ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है। उन्होंने एनी का माथा चूमते कहा। उनकी भी बर्दाश्त का बंधन टूटा तो वो बेआवाज़ रो दिए। अपनी जान को दूर करना सुहाने रूह था उनके लिए। तुम मेरे डैडी, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे डैडी, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरा दिल हो, तुम मेरी जान हो। एनी ने उनसे माइक लेते हुए प्यार भरी नज़रों से देखते कहा,
بچپن کی ڈور کا یہ دھاگا توڑ کے، ڈیڈی کبھی مجھے نہ جانا چھوڑ کے۔ اینی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے التجائیہ کہا، ڈیڈی کبھی مجھے نہ جانا چھوڑ کے۔ اینی نے ان کا چہرہ ہاتھ میں تھامتے کہا، آنسو باہر توڑ کر نکلتے چلے جا رہے تھے۔ میرے لیے تو کتنا درد اٹھاتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے، تجھ کو نہ دیکھوں تو جی گھبراتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے۔ اینی کے کریم صاحب سے لگاؤ سے سبھی واقف تھے۔ ہال میں موجود سبھی لوگوں کی آنکھیں ان دونوں کا پیار دیکھتے نم ہو گئیں۔ نم تو احمد شاہ کی آنکھیں بھی تھیں، مگر ماضی میں کی گئی اپنی غلطیوں کو سوچ کر۔ اگر آج انہوں نے اینی کو اتنا پیار دیا ہوتا تو کسی اور کے گلے نہ لگی ہوتی۔ اگر وہ آج ان سے اتنی دور تھی تو وہ انہی کی بدولت تھا۔ مگر اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ علی نے اینی کے کان میں کچھ کہا تو وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کیمرہ مین ان دونوں کے سر پر آن پہنچا۔ پھر تو اس نے ایسے ایسے پوز بتائے کہ خدا کی پناہ، اینی کا تو چہرہ سرخ پڑ گیا، مگر ارمان انتہائی خوش دکھائی دیتا تھا۔ سر ذرا میم کی کمر سے پکڑ کر ان کو قریب کریں۔ کیمرہ مین کی ہدایت پر اینی نے خونخوار نظروں سے کیمرہ مین کو دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے سالم نکلنے کا ارادہ ہو، جبکہ ارمان بخوشی اس کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ اس نے کھینچ کر اینی کو کمر سے نزدیک کیا۔ اینی پل بھر کو تو گڑبڑا گئی، پھر اس نے کلس کر اس کے پاؤں پر اپنی ہائی ہیل ماری، جو ارمان ضبط کرتا رہ گیا۔ اب پوز کچھ ایسا تھا کہ اینی کو نظریں جھکانی تھیں اور ارمان کو سامنے دیکھنا تھا، مگر وہ ہر چیز بلا اینی کو تکیے جا رہا تھا۔ جب کچھ پل ارمان نے ہدایت پر عمل نہ کیا تو اینی نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کو دیکھا تو اسے خود کو تکتے پایا۔ کچھ پل تو اینی بھی اس کی آنکھوں میں کھو گئی، مگر پھر ہوش میں آتے ہی اس کی کمر پر جھانپ پر رسید کیا۔ ہماری طرف کیا دیکھ رہا ہے؟ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اینی نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر باقی سب بھی کونے کھدے سے ہنستے باہر نکل آئے۔ ساری ینگ جنریشن کا سارا فوٹو شوٹ ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے رہ گئے۔ اختتام پر اینی کے سبھی کزن اور دوستوں نے مل کر، یہاں تک کہ شری اور ابراہیم نے بھی ڈانس کیا، جس پر اینی نے دل کھول کر سیٹیاں بجائیں۔ ارمان نے تو اب اینی کی حرکتوں پر حیران ہونا ہی چھوڑ دیا تھا، جبکہ شاہ ویلی کے لوگ سر پیٹتے رہ گئے۔ کہاں دیکھی تھی ایسی دلہن جو اپنی ہی شادی پر بیٹھنے کی بجائے سب کے ساتھ ہلا گلا کر رہی تھی؟ کھانا کھلنے کے وقت جب سبھی لوگ مصروف ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ دونوں سانس لینے کے لیے بیٹھے، جب کچھ نوجوان لوگوں کا گروپ ان تک آیا اور باری باری انہیں سلیوٹ کرنے لگا۔ ارمان تو حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، جو بھی آتا ہے ایک سلیوٹ کرتا اور ارمان کو گلے لگا کر جاتا۔ ارمان کی طرح ہال میں موجود باقی لوگ بھی سب حیران تھے۔ ارمان نے اینی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھی، جو وہ ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ پڑی ہوئی تھی۔ ارمان نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا تو اینی نے اسے وضاحت دی کہ یہ سب آرمی کے لوگ ہیں جو کریم صاحب کے جاننے والے ہیں۔ یہ سلیوٹ ان کی سلامی کا انداز ہے۔ ارمان ان سے خوش دلی سے ملا۔ اتنی لمبی لائن کو سلیوٹ کرتا دیکھ اب تو ارمان بھی تھک چکا تھا۔ جب اس سلسلے کا اختتام ہوا تو اس نے اٹھ کر ان کی طرف مڑتے ہوئے ان کو ایک مشترکہ سلوٹ کیا، جس پر ہال میں سب کا کہکہ گونجا۔ پھر ان سب نے مل کر ایک گروپ فوٹو لی، جو یادگار ٹھہری۔ پھر سب نے انہیں الگ کیا تو وہ باری باری سب سے ملنے لگی۔ نمرا بھی اس کے گلے لگ کر خوب روئی۔ ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ ہم تو یونین میں ملتے رہیں گے، اینی نے اسے گھور کر کہا، جس پر نمرا خوشی سے دانت نکالنے لگی۔ یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، نمرا نے زور سے اپنی ناک صاف کرتے کہا تو سبھی ہنس پڑے۔ سب شاہ حویلی جانے کے لیے نکل گئے تھے، جبکہ ارمان نے اسے سب کے سامنے اپنی باہوں میں بھرا اور جیپ میں بٹھایا۔
ہمیں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، گاڑی واپس موڑو، اینی نے اس کا ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جس سے جیپ ڈس بیلنس ہوئی۔ ارمان نے اینی کو کھول کر دیکھا، جس پر اینی نے اس کے بازو سے ہاتھ ہٹا لی۔ جیپ ایک شاندار فارم ہاؤس کے آگے رکی۔ اور تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم ہی میرے مان ہو؟ اینی نے معصومیت سے پوچھا۔ ارمان اس کے اس انداز پر صدقے والے گیا۔ کتنے سال انتظار کیا اس نے یہ لفظ سننے کے لیے، کیونکہ میں جانتا تھا میری یہ چھوٹی سی جنگلی بلی مجھے کچا چبا جائے گی۔ ارمان نے اس کی ناک دباتے کہا اور اس کو شیشے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے ایک ہارٹ شیپ ڈائمنڈ کا نیکلس اس کے گلے کی زینت بنایا۔ اس نیکلس کی چمک ایسی تھی کہ آنکھیں چندی آ جائیں۔ یہ ڈائمنڈ نایاب ڈائمنڈز میں سے ایک تھا۔ دنیا میں کسی کسی کے پاس یہ ہوتا، اور آج اسے ارمان نے اینی کے گلے کی زینت بنایا تھا۔ اینی بے شک منہ سے اظہار نہ کرتی، مگر اسے یہ نیکلس بہت بے انتہا پسند آیا تھا۔ تم چاہے جتنا مرضی تحفے دے دو، ہم سے محبت بھرے الفاظ کہو، مگر ہم ابھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پائیں گے، اس لیے ہمیں وقت چاہیے۔ ہمیں ایسے نہ دیکھو، اگر تم ہمیں حقیقت پہلے ہی بتا دیتے تو ہمارا تم پر سے بھروسہ نہ اٹھتا، مگر تم نے کیا کیا؟ سچ چھپایا، ہمارے سے ہمیں دھوکہ دیا۔ بے شک اس میں تمہاری کوئی بری نیت نہیں تھی، مگر ابھی بھی ہمیں تم پر بھروسہ کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ ہمیں امید ہے تم ہمیں وقت دو گے۔ اینی کے لفظوں پر ارمان کی آنکھیں چلنے لگیں۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جس نے ابھی تک لائک نہیں کیا وہ لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔